بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ یہ وظیفہ بہت ہی بڑا وظیفہ ہے، انتہائی قیمتی وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو بتانے والا امام الانبیاء حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ بڑا ہی عجیب و غریب یہ وظیفہ ہے۔ جو مایوس ہیں، جو پریشان ہیں، جو بے روزگار ہیں، رزق میں خیر و برکت نہیں ہے، اور جو الجھنوں میں اور پریشانیوں میں مبتلا ہیں، خاص کر رزق کے متعلق، وہ اس وظیفے کو لازم پکڑ لے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ غیب سے رزق عطا فرمائیں گے، سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ گورنر تھے، اور بیت المال میں مشورے سے یہ وظیفہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے طے کیا تھا کہ ایک سال میں اس کی جو ضروریات ہیں ان میں کتنا خرچہ آئے گا۔ اندازے سے طے کیا کہ 1,00,000 درہم ایک سال کے لیے ان کے گھر والوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو مشورے سے طے ہوا، تو ہر سال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 1,00,000 درہم بیچتے رہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ سال پورا ہو گیا، لیکن ابھی تک انہوں نے وہ 1,00,000 درہم جو وظیفے کے طور پر مقرر تھا اس کو نہیں بھیجا۔ تو کیونکہ وہ ضروریات جتنی بھی تھی اور اسی طرح جتنے راشن تھے وہ ختم ہو گئے، تو تنگی ہو گئی، پریشانی ہو گئی۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت منگوائے کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد دلاؤں گا کہ سال ہو گئے اور آپ نے وہ پیسہ نہیں بھیجے، ہو سکتا ہے بھول گیا، تاکہ میرے وہ پیسہ وہ بھیج دے۔ بعد میں سوچا کہ چھوڑ دو، وہ ایک مخلوق ہے، مخلوق سے کیا مانگنا ہے، وہ کیا دے سکتا ہے۔ تو خط نہیں لکھا۔ رات کو سوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اے میرے بیٹے، نواسا تھا، اے میرے بیٹے، آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ وہ مجھے پیسہ دے دے؟ نہیں میرے بیٹے، آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، آپ یہ دعا پڑھ لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وظیفہ بتا دیا، خواب میں بتایا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے وہ وظیفہ پڑھتے رہے ایک ہفتے تک پڑھتے رہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 15,00,000 درہم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھیجے، بغیر یاد دہانی کے، بغیر خط لکھے۔ تو پہلے ایک سال میں 1,00,000 ملتا تھا، اب اس وظیفے کے پڑھنے کے بعد ایک ہفتے میں 15,00,000 درہم مل گئے۔ اور پھر رات کو جب سوئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ تو بیٹا کیا ہوا؟ بولا کہ ایک ہفتے کے اندر 15,00,000 درہم مل گئے۔ اب جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے ہمارے لیے کہ اے بیٹے، یہ صرف تیرے لیے نہیں ہے، جو بھی یہ وظیفہ پڑھے گا، یہ دعا پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ یہی معاملہ فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ایک تو یہ کہ امید اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہو، اللہ دے گا۔ اس دعا کے اندر پوری یہی بات ہے، تو وہ دعا میں بتا دوں گا انشاءاللہ۔
تو کہ اللہ سے مانگنا ہے، ہاں، اور کسی سے مانگنا نہیں ہے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، اذا استعنت فاستعن باللہ، سوال کریں ایک اللہ سے سوال کریں، مدد چاہیں اللہ سے مدد چاہیں، مدد کرنے والا اللہ ہے، سوالوں کو پورا کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ سے مانگیں۔ اصل یہ سکھانا تھا کہ اللہ سے مانگیں، ہم بھی اللہ سے مانگیں، کسی سے نہ مانگیں، کسی مخلوق سے نہ مانگیں، اللہ سے مانگیں گے اللہ پاک ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ کرے گا۔ کسی اپنا جو باس ہے اور اپنا جو مینیجر ہے یا کوئی بھی ہے، کبھی کسی سے کوئی بھی امید نہ رکھیں کہ یہ مجھے دے گا، دل میں خیال نہ آئے، اللہ دے دے گا، اللہ اس کے دل میں ڈال دے گا، آدمی اللہ سے مانگے۔ اصل جو نا اس کا مقصد یہی ہے، اور وہ وظیفہ یہ ہے، یہ جو وظیفہ اس کا وقت مقرر نہیں ہے، جو حدیث پاک میں ہے، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ بیٹا یہ دعا پڑھتے رہے، تو ہم بھی اس کو پڑھتے رہیں، یعنی ہر نماز کے بعد جب دعا مانگتے ہیں پڑھتے رہیں، صبح شام پڑھتے رہیں، جتنا ہو سکے ہم اس کو پڑھتے رہیں۔ اور وہ دعا یہ ہے، اللہم اقذف فی قلبی رجاءک واقطع رجائی عمن سواک حتی لا ارجو احدا غیرک، اللہم ما ضعفت عنہ قوتی وقصر عنہ عملی ولم تنتہی الیہ غربتی ولم تبلغوا مسألتی ولم تجری علی لسانی مما اعطیت احدا من الاولین والآخرین من الیقین فخصنی بہ یا رب العالمین۔ یہ ہے، اب اس کو پڑھتے رہے، اللہ مقذف فی قلبی رجاءک، یا اللہ میرے دل کو اپنی امید سے بھر دے، وقتا رجائی عمن سواک، آپ کے سوا جتنی بھی امیدیں، ساری امیدیں میرے دل سے نکال دے، حتی لا ارجو احدا غیرک، کہ تیرے سوا میں کسی سے کوئی امید نہ باندھوں۔ تو پوری دعا کا جو نا خلاصہ یہی ہے کہ امید اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ اب یہ پڑھتے رہیں، یقین کریں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو غیب سے روزی دے گا، غیب سے آپ کی حاجتیں کو اللہ پاک پوری فرما دے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت نماز پڑھنے کی جو نا پابندی ہو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، وظیفہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک 100% مدد فرمائیں گے، اور اس وظیفے کو ہر بہن بھائی تک پہنچا دیں۔ یہ حدیث پاک ہے، دعا ہے، بہت مجرب ہے، ہر بہن بھائی تک اس کو پہنچا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔